اب طریقہ نمبر 2 کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اگر ذوی الفروض کے حاصل کردہ سہام کا مجموعہ 24 سے کم ہو تو ان کو 24 سے تفریق کر کے جو جواب آئے وہ موجود عصبات میں جو میت کے سب سے زیادہ قریب ہوں ان کو دے دیں۔ اس کے لیے عصبات کا شجرہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ میراث کا حساب نامی کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر دیا ہوا ہے۔ اگر سی کا سہام میں کسر آ رہی ہو تو طریقہ نمبر 1 کے حصہ بی کا استعمال کریں۔ ایک مثال سے اس طریقے کی وضاحت کی جاتی ہے۔ عبد الباسط نے اپنے پیچھے ایک بیوی، 3 بیٹیاں، ایک پوتی اور ایک پڑپوتا، 2 پڑپوتی اور ایک سکڑپوتی چھوڑے۔ اس مثال کے سوال کو حل کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کا جدول بنا لیتے ہیں جس میں وارث کے سامنے اس کی تعداد سہام لکھی گئی ہے اور جتنے سہام ہر ایک حاصل کر رہا ہے اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے۔ اب بیوی کی تعداد چونکہ 1 ہے تو چونکہ میت کی اولاد موجود ہے اس وجہ سے اس کو 24 میں 3 سہام ملیں گے۔ بیٹیوں کی تعداد 3 ہے اور بیٹا چونکہ میت کا موجود نہیں لہذا اس کو شرط کے مطابق مشترکہ طور پر ان سب کو 16 سہام ملیں گے۔ پوتی کی تعداد 1 ہے، چونکہ پوتا موجود ہے اس وجہ سے یہ اسبہ بن سکتی ہے، ذوی الفروض نہیں بن سکتی۔ پوتا 1 ہے اور وہ بھی اسبہ ہے جو کہ اسبہ فی نفسی ہی بن جاتا ہے۔ پڑپوتے، پڑپوتیاں اور سکڑپوتی محجوب ہیں کیونکہ ان سے قریب کے اسبات موجود ہے، کیونکہ شجر اسبات میں پوتے پوتی کا نمبر 2 ہے اور پڑپوتے پڑپوتی کا نمبر 3 ہے، جبکہ سکڑپوتے سکڑپوتیاں 4 نمبر پہ ہیں۔ اس وجہ سے 2 کی موجودگی میں 3 اور 4 محجوب بنتے ہیں، ان کو حصہ نہیں ملتا۔ اب طریقے کے مطابق بیوی کے 3 اور بیٹیوں کے 16 سہام مل کر 19 سہام بن جاتے ہیں۔ 24 میں سے ان 19 سہام کو نکالا تو یہ 5 سہام رہ جاتے ہیں، پس یہ 5 سہام پوتے اور پوتیوں کو ملیں گے۔ عصبات میں چونکہ اب مرد اور عورتیں دونوں موجود ہیں اس لیے للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کا استعمال ہوگا جس کے مطابق ہر مرد کو ہر عورت کے مقابلے میں دگنے سہام ملیں گے۔ اس کے لیے پہلے مردوں سے بھی عورتیں بنا لیتے ہیں۔ بس ایک پوتا چونکہ 2 پوتیوں کے برابر ہے تو کل پوتیاں 2 جمع 1 3 پوتیاں بن گئی۔ ہر پوتی کا 5 سہام میں حصہ 5/3 سہام بنتا ہے اور ہر پوتے کا 5 سہام میں حصہ 10/3 سہام بنتا ہے۔ بس اگر اس کا نیت سر سے جدول بنا دیا جائے تو بیوی کو ایک تعداد میں ہونے کی وجہ سے 3 سہام ملے اور فی کا اس کا حصہ 3/1 آ گیا، اور بیٹیوں کو 16 سہام ملے اور ہر بیٹی کو 16/3 سہام مل جائیں گے، اس لیے ان کا فی کا حصہ 16/3 سہام آیا، اور پوتے کو چونکہ 10/3 سہام ملے اور پوتی کو 5/3 سہام، لہذا اب ان کی تصحیح کرنی پڑے گی کیونکہ ان میں کسر آ رہے ہیں۔ تو ان چاروں کسروں کا جو ذو اعضاء شکل ہے یعنی 1 3 3 اور 3 کا وہ 3 بن جاتا ہے، لہذا ان سب کسروں کو 3 سے ضرب دے دیتے ہیں تو پس بیوی کے 3/1 ضرب 3 9 بن جاتے ہیں، اس لیے ان کی تصحیح 9 ہے، اور بیٹیوں کے لیے 16/3 ضرب 3 16 تصحیح ہے، اور پوتے کے لیے 10/3 ضرب 3 10 تصحیح ہے، اور پوتی کے لیے 5/3 ضرب 3 5 تصحیح ہے۔ چونکہ مجموعہ بھی اب 24 ضرب 3 72 سہام بن گیا ہے، لہذا 72 سہام میں بیوی کو 9 اور ہر بیٹی کو 16 اور پوتے کو 10 اور پوتی کو 5 سہام ملیں گے۔ ایک دوسری مثال میں عبد الجلیل نے ماں، ایک بیوی، دادا اور پردادا چھوڑے، ان میں ہر ایک کو کتنا حصہ ملے گا؟ اس میں بیوی کو ایک تعداد میں ہونے کی وجہ سے اور اولاد موجود نہ ہونے کی وجہ سے 6 سہام ملیں گے۔ ماں کو اولاد، اخوہ اور باپ موجود نہ ہونے کی وجہ سے 8 سہام ملیں گے۔ اصل میں جیسا کہ جدول میں یعنی جو میراث کا حساب ہے اس کے صفحہ نمبر 18 پر جو جدول ہے ذوی الفروض کا، اس میں ماں کا جو حصہ بتایا گیا وہ 3 قسم کا بتایا گیا ہے۔ پہلے یہ کہ اولاد، اخوہ اور باپ اور خاوند موجود ہو تو اس صورت میں ماں کا حصہ 4 سہام بنتا ہے، اور اگر اولاد موجود نہ ہو، اخوہ موجود نہ ہو لیکن بیوی اور باپ موجود ہو تو اس صورت میں ماں کا حصہ 6 سہام بنتا ہے، اور اگر ان
چاروں شرطوں میں سے کوئی بھی شرط پوری نہیں ہو رہی ہو تو پھر جو ہے نا وہ ماں کا 60 سہام بنتا ہے. تو یہاں پر بھی بالکل وہی صورت ہے کہ اولاد بھی موجود نہیں، اخوا بھی موجود نہیں ہے، بیوی اور باپ بھی نہیں ہے، یعنی اکٹھے ایک وقت میں. بیوی اگرچہ موجود ہے لیکن چونکہ باپ نہیں ہے تو بیوی اور باپ بھی موجود نہیں اکٹھے، اور خاوند اور باپ بھی اکٹھے موجود نہیں، لہٰذا چاروں شرطیں پوری نہیں ہو رہی تو اس کو جو بنیادی حصہ ہے 8 سہام وہ مل جائے گا. دادا یہاں پر اسباب بن جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد موجود نہیں ہے، تو اولاد موجود نہ ہونے کی وجہ سے اب دادا کو ذوالفروض میں ایسا نہیں مل سکتا. یہ بھی اسی جدول سے معلوم ہو گیا ہے. اب چونکہ دادا واحد اسبہ ہے اس لیے 24 میں جو باقی 10 سہام رہ گئے، کیونکہ 6 اور 8 مل کے 14 بن جاتے اور 24 میں سے 14 نکالی تو 10 سہام رہ جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے دادا کے آ جاتے ہیں. دوسری مثال میں عبدالحمید کی میراث میں ان کی بیوی، ماں، ایک حقیقی چچا اور 2 اللہ بھائیوں کا حصہ معلوم کرنا ہے. سب سے پہلے ذوالفروض کے حصوں کا تعین کرتے ہیں. بیوی کو میت کی اولاد موجود نہ ہونے کی وجہ سے 6 سہام ملتے ہیں، جبکہ ماں کو یہاں پر اخوا موجود ہونے کی وجہ سے، کیونکہ 2 اللہ بھائی اخوا ہیں، تو اخوا موجود ہونے کی وجہ سے 4 سہام مل گئے. پس ان کا جو مجموعہ ہے 6 اور 4 10 سہام آتے ہیں، تو یہ جو باقی بنتے ہیں 14 سہام وہ اسبات کو ملیں گے. اب اسبات میں حقیقی چچا بھی ہے جس کا کوڈ نمبر شجر اسبات میں 31 ہے. آپ ذرا اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 19 پہ دیکھ لیں تو حقیقی چچا کا کوڈ نمبر 31 ہے اور اللہ بھائیوں کا کوڈ نمبر 10 ہے. چونکہ اللہ بھائیوں کا کوڈ نمبر حقیقی چچا کے کوڈ نمبر سے کم ہے، لہذا اللہ بھائیوں کو حصہ ملے گا اور حقیقی چچا ان کے سامنے محجوب ہو جائے گا. پس اللہ بھائیوں کو باقی 14 سہام ملیں گے، یعنی ہر اللہ بھائی کو 7 سہام مل جائیں گے.